السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، حکیم محمد ضیاء مطب ابن طبیب آپ کی صحت کے حبیب کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں ایک نیا ٹاپک لے کر۔ آج کا ٹاپک حسب وعدہ اسفغول ہے۔ اسفغول جیسا کہ پوری دنیا کے جاہل ڈاکٹر اسفغول کو قبض کشا بتلا رہے ہیں اور سب کو اندھا دھند دے رہے ہیں، شوگر والوں کو بھی انہوں نے اسفغول دے چھوڑا ہے۔ اسفغول کا مزاج سرد اور تر ہے، یعنی یہ جسم کے اندر داخل ہوتے ہی ایٹومیٹکلی طور پہ آپ کے اعصاب کو، آپ کے نروس ٹیشوز کو، حساسیت کو بڑھاتا ہے اور جسم کے اندر جہاں کہیں بھی بائل کی زیادتی، صفرا کی زیادتی، گرمی کی زیادتی، ایپیتھیلیل ٹیشو کی سوزش، آنتوں کی سوزش، ٹائیفائڈ کی سوزش، پیچس اور مروڑ آ کر پخانے کی سوزش، ان ساری سوزشوں کو آسان طریقے سے چھلکا اسفغول دور کرتا ہے۔ مروڑ اور پیچس آنے والے موشنوں کو چھلکا سکون دے کر، ریلیکس ہو کر اس آنتوں کی سوزش کو اور جو آنتوں کی جلن ہوتی ہے بائل کے ایسڈ کی وجہ سے، اس کو یہ روکتا ہے۔ جسم کے اندر جہاں کہیں بھی گرمی کا عنصر ہے، پیشاب جل سڑ کر آ رہا ہے، پیلا زرد آ رہا ہے یا جوائنٹس کی شکل ہو گئی ہے مریض کو، سمجھیے جہاں کہیں صفرا جسم میں رک گیا اور تکلیف دے رہا ہے، بائل بڑھ گیا اور تکلیف دے رہا ہے، بلیروبن بڑھ گیا اور تکلیف دے رہا ہے اور خارج نہیں ہو رہا، وہاں آپ چھلکا بے دھڑک ہو کر استعمال کریں، بلکہ پلس چیزیں مکس کر لیں، چھلکا لے لیں، بالنگو لے لیں اور گوند کتیرا لے لیں۔ یہ تینوں چیزیں بھگو کر، جیسے آج کل گرمیوں میں ہمارے شربت نہیں ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، شکر کولا، بلنگو، چھلکا، گوند کتیرا، یہ جاہل نہیں لگا کے کھڑے ہوئے لیکن جاہل پی رہے ہیں۔ جس طب نے اس کمبینیشن کو بنایا تھا نا، طب یونانی نے، انہوں نے یہ گرمی کے مریضوں کے لیے یہ مشروبات بنائے ہیں۔ یہ چھلکا ہر شخص نہیں کھا سکتا کیونکہ فائبر ہوتا ہے ان کی ٹرم میں۔ یہ اگر آپ نے کسی ایسے بندے کو دے دیا جس کو بالکل بلڈ لو ہو، انتہائی سست ہو، جسم ٹھنڈا ہو یا اس کو الٹیاں پوٹیاں لگی ہوں، آپ نے چھلکا دے دیا اور پتلے پانی کی طرح دست آ رہے ہیں، وہ بندہ مر سکتا ہے، بچ نہیں سکتا۔ دوسری بات، جس بندے کے پیشاب میں پیلا پن زیادہ اور جلن آ رہی ہے وہ بھی چھلکا استعمال کر سکتا ہے، دودھ میں ڈال کر لے، کیلا بیچ میں شامل کر لے، یعنی تر چیزیں، کدو کا تھوڑا سا جوس بیچ میں ڈال لو، تھوڑا کھیرے کا جوس ڈال لو۔ لیکن جس کو یہ ایلوپیتھک ماڈرن میڈیکل سائنس کے جاہل ڈاکٹر ہر چینل پہ چھلکا بیچے جا رہے ہیں، جس کو یہ ہر چینل پر بتائے چلے جا رہے ہیں جی چھلکا لے لو، چھلکا لے لو، لو بلڈ پریشر کا مریض کبھی چھلکا نہ لے، اور جس بندے کو بواسیر ہے وہ کبھی چھلکا نہ لے، رہتی گرمی بھی ختم کر دے گا، سدے ایسے بنیں گے پخانہ ہی نہیں آئے گا۔ اور یہ جو کہتے ہیں نا کبھی کھل کر پخانہ آ جاتا ہے چھلکے سے، او میرے بھائی چھلکا ہضم ہی نہیں ہوتا، چھلکا خود بذات خود آنتوں کے کچھ انزائمز اور کچھ ان کا میوکس لے کر، خود اپنی لیس لے کر غیر ہضوم مادے کو جب معدے میں ہوتا ہے تو طبیعت واپس الٹ دیتی ہے، جب آنتوں میں ہوتا ہے تو مکد کے راستے پھر پخانے کے راستے پھینک دیتی ہے۔ تو یہ ہے چھلکے کی کہانی۔ ان کی نظر میں کیا ہے کہ جی چھلکا بس رات کو پیے صبح پخانہ آ گیا، وہ پخانہ نہیں ہوتا، وہ چھلکا ہضم ہی نہیں ہوتا، وہ خود نکلتا ہے تھوڑے بہت ٹکڑے ساتھ پخانے کے آگے، لیکن جسم کا میٹابولزم کمزور کرتا ہے، جسم کے جگر کے سارے اثرات کو کمزور کر دے گا۔ جس بندے میں گرمی کی کمی ہے اور روٹی ہضم نہیں ہو رہی، کھانا ہضم نہیں ہو رہا، بائل نہیں بن رہا، یا خدا نہ خواستہ جس کو شوگر کی قبض ہے، اس کو آپ 4 دن چھلکا پلا کے دیکھیں اور ساتھ شوگر کی انسولین بڑھانی پڑ جائے گی، شوگر فوری بڑھ جائے گی، کیونکہ یہ نروس ٹیشوز کی زیادتی ہے، یہ ٹھنڈک کی ٹھنڈک ہے۔ شوگر میں تو پہلے پیشاب نہیں رکتا، گلوکوز جسم میں ٹھہرتا ہی نہیں ہے اور یہ بھی ایک ساتھ سہارا لگ جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، چھلکے کو صرف وہ دوست استعمال کر سکتے ہیں جن کو پیلا یرکان ہے، پیلا پیشاب ہے، جلد کے اندر بڑی گرمی حرارت کا احساس ہو رہا ہے، اور یہ حرارت بھی 2 قسم کی ہے، ایک سردی خشکی تذابیت کی حرارت ہوتی ہے، اس میں پیشاب جھاگ لیے ہوتا ہے، پروٹین بعض دفعہ آ جاتی ہے، بعض دفعہ
البیومن آ رہا ہوتا ہے اور یہ گرمی کی علامت ہے. البیومن کا آنا گرمی کی علامت ہے، پروٹین کا آنا سردی کی علامت ہے. پروٹین میں گردے خراب ہوں گے، البیومن میں گردے پگھلیں گے، اور الکلائن میں کچھ بھی نہیں، ٹھنڈا پیشاب آتا رہے گا جب تک کہ الکلائن تیزاب کی شکل اختیار نہ کر جائے. یہ جو گرمیوں میں نوجوان اندھا دھند چھلکا پی رہے ہوتے ہیں نا، خود کو جی بڑی گرمی لگ گئی، گرمی سمجھ کر شربتوں کے شربت، گلاسوں کے گلاس، وہ اپنی جوانی بھی ختم کر رہے ہیں، وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے، بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں گے، کیونکہ بالوں کو ایسڈ چاہیے ہوتا ہے، اور یہ چھلکا ایسڈ کل ہے، ایسڈ کو ختم کر دیتا ہے، یاد رکھیے گا. اور ان کی نظر بھی بہت جلدی کمزور ہو جائے گی. 15 دن کسی ڈاکٹر کو چھلکا پلا دو، اس کی نظر کمزور ہو جائے گی، عین کا شیشہ بڑھ جائے گا، رطوبات بڑھیں گی، ٹھنڈا ہو جائے گا. معدے کے اندر جتنے انزائمز ہیں، جتنے ایسڈ ہیں، ان کو یہ ختم کر دیتا ہے، آہستہ آہستہ الکلی کر دیتا ہے. قطعاً یہ چھلکا معدے کی جلن کا علاج نہیں ہے. معدے کی جلن تیزابیت سے ہو یا الکلائن سے ہو، کبھی گرمی سے نہیں ہو سکتی. گرمی سے زیادہ جب معدے میں گرمی آ جائے گی تو آپ کو پیچس اور مروڑ اور آنتوں میں بل پڑیں گے. اس سے زیادہ کوئی طوفان نہیں گرتا، اور اس کے لیے چھلکا اکسیر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.